ولا بحر ساجن ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیل اجازت دیتے ایک صلوات جناب حسین کی ذات پر بلند آواز سے قرار فرمانے لائیں صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ہے جناب کی اجازت نقل شروع کر لیں اپنے سامنے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے بے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے جتنے عزادار بے روزگار ہیں مولا بہترین روزگار عطا فرمائے ہر دشمن کے شر سے مولا محفوظ فرمائے آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین اور شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے وطن کی حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے جو آمین نہیں کہہ رہے مالک ان کی دعا بھی ہماری وجہ سے قبول فرمائے جو کہہ رہے ہیں ان کی تو قبول ہو ہی رہی ہے سرکار امام زمانہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور مرفت عطا فرمائے بیٹا توجہ فرمائے ادھر بڑی مہربانی کر لفٹ کرا ہے اجازت وجہ چند لمحات عبادت میں گزاریں گنے چنے سے لمحات ہیں بس اسی میں طواف کر کے آپ سے اجازت لے لینی ہے پتہ نہیں کتنی واجب ہے علی کی ولایت کہ جو واجب ہے علی ان پہ بھی واجب ہے ایک دو سیٹا بدل میرا لالا تھک گیا تو بندہ چلا جاندہ ہے نا یار تھکے بندہ لوگ تھوڑا باندھ ہے سر مارنے سے اچھا ہوتا ہے بندہ باہر سے سانس سونس لے کے آ جائے ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ سب کوئی سنتا رہے سکتا دو چار بند مولا علی کا خطبہ ہے جس کا نام ہے خطبہ سلسل وہ خطبہ دینے والا کل ایمان ہے سننے والا اکیلا سلمان ہے ایک دو جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو شام کا وقت ہے خیرات دینے والی مخدومہ تشریف فرما ہے بزرگ ہاتھ نامی چامن دے خیر ہے تھوڑے جوان ہاتھ بلند کرو مہربانی کرو حیدری حیدری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا فریش ہو یار جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے اللہ رسول اور قرآن کے قانون اور آئین اور حکم کا پابند ہے کیونکہ مسلم ہو گیا ہے جتنے دیر سر مارتے رہو گے میں یہی کہتا رہوں گا یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ سر ہمارا بھی ہے میں بھی شروع کر دوں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا سر کا سر مارنے والے جنت جائیں گے لیکن آدھا گھنٹہ لیٹ جنت توڑے تو کھو ہی نہیں سکتا توڑے تو واجب ہو چکی ہے امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے بچوں کو سمجھا رہا ہوں جی جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے جناب ملک شفقت رضا شفقت صاحب تشریف فرمائے ظہیر بھائی تشریف فرمائے تو بس پھر اسی میں وقت جتنا ہے اسی میں سلام کرنا ہے آپ کا جو اگلا جملہ ہے نا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل جس کی وجہ سے لوگ ہمیں کافر مشرک پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں پھانسی لگی ہوئی ہے مولوی صاحب کو اس کو میں یہ لائیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں شیعہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں کافر نہ کہے علی ولی اللہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے یہ ایمان کا کلمہ ہے وہ ہاتھ کبھی محتاج ہوتا دیکھا نہیں ہے جو ہاتھ امیر المومنین کی بلا کے لیے بلند ہو جاتا ہے جس کی چھت پہ علامہ تھوڑا اونچا بولے جوان حیدری آپ کے کیا کہنے ہیں بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے کل آپ ملک صاحب کے ہاتھ ہے آپ پھر آج یہاں پر ملاقات ہو گئی نوجوان جو خوش نہیں ہوتے علی کے فضائل پر منہ چھونا بناوے کوئی بنے ہوئے منہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے جو علی کے فضائل پہ بنے قیامت کے دن تمہیں منظر دکھاؤں گا ایک بندہ اللہ کا عرش کا پایا پکڑ کر قیامت کے دن گڑ گڑ آ کے کہے گا میرا اللہ قیا دنیا میں تو میرا اتنا حسن تھا کہ میرے حسن کے چرچے تھے لوگ میرے حسن کی مثالیں دیتے تھے اب میرے چہرے کا حسن کہاں گیا صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہے کبریا کی آواز نہ آئے میں غازی کا مجرم آواز کبریا کہ لعنت ڈالوں میں تیرے حسن پر تو نے دنیا میں میرے چہرے کی عزت ہی نہیں کی ہے علی کے لیے مسکرایا کر تاکہ تیرے ہاتھ بلند ہونے چاہیے یار تھک بھی جاتے ہو تو کون سے تھک گئے ہو یار ہم بھی تو آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ چاہ کے بولو جوان حیدر ایسے نہیں ہے اونچے ہاتھ چاہ کے نا حیدر حیدر ہی آئے
وہ اسلام کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے۔ جو اسلام محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ ایمان کا دشمن ہے۔ آج فرید آباد میں اس عظیم لوگوں کے سامنے دونوں دشمن دکھانے ہیں، پھر میری چھٹی، اسلام کا بھی ایمان کا بھی۔ فیصلہ جناب پہ چھوڑا، اے جو صلح پہ کر دینے ہوں ہو لینے دے۔ تھوڑی کوشش کرو جی۔ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ ایمان کا دشمن ہے، دونوں دشمن دکھانے ہیں، پھر دعا لے لینی آپ سے۔ خندق کا میدان، عمرو ابن عبد ود، یہ مکے سے مدینے محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا تھا، علی سے نہیں۔ علی نو جان دے ہی نہیں لالا، جاندہ ہو گیا تھے آ گیا۔ اچھے لگے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنی باریک بات کو سمجھا ہے۔ یہ ہیں تھوڑے لیکن اچھا بول رہے ہیں، یہ ہیں زیادہ لیکن بار بار منت کروا رہے ہیں۔ ہاتھ بندے رویے تو انہوں چنگا لگ دے ساڑھے خیر ایسی بندے رانگے جناب۔ ہاں جی نہیں تو آڈی عزت اسی پڑھی ہے، تسی ساڑھی پڑھی نہیں۔ ذاکر دی عزت تسی کی تو پڑھی ہے، اور ذاکر اپنی عزت اپنے منہ دسے تسی اپنے منہ پہ دس دینے جی۔ تو آڈی عزت پڑھی ہے، اس وقت تو آڈے سامنے ہاتھ بندے ہیں، کدھی ساڑھی بھی تسی کر ہی لیا کرو۔ ہاتھ جو بنی کھلوتے ہیں بھی تھوڑا جا مسکراپ ہوگا، داد تھوڑا مانگ رہا ہوں۔ خندق کا میدان، عمرو ابن عبد ود، اس نے خندق عبور کی، سرکار مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے پہنچا، اس نے زمین پہ نیزہ مارا اور اس نے بکواس کی، ہائے ہائے کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج۔ کتنے اچھے لگے ہیں جن نے لفظ مرد پہ غور کیا ہے۔ ہائے 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 او خیبر کے میدان میں جبریل نے قصیدہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں ہے بس علی مرد ہے۔ آپ نے داد دی، پڑھا گیا، 1400 سال ہو گئے آپ سن رہے ہیں، نہ آپ نے پوچھا نہ ہم نے بتایا، بس میں سے تحقیق میں نکلا کہ مرد کا اعلان تو ہو گیا علی کا، تو باقی چوڑیاں پہنے ساڑیاں باندھیں کدھر جائیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جبریل نے اعلان کیا کہ مرد بس علی ہے۔ میری روح بھٹکتی بھٹکتی، یا اڑو گے یا مجھے بھی پکڑ لینا، میری روح بھٹکتی 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 ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم کے منبر ابیض کے قریب سے گزری۔ منبر ابیض پر ایک خطیب ازلی علی ابن ابی طالب بیٹھا تھا، علی خطبہ دے رہے تھے، یعلم جمانی مجمع میں اٹھا، اس نے کہا یا علی، خیبر میں جبریل نے کہا تھا کہ مرد بس علی ہے۔ فرمایا ہاں، تو مولا ہم؟ فرمایا سن، ان الفتح کل فتح، ہائے ہائے بے شک مرد اور کل کا کل مرد وہی ہے جس کے دل میں علی ہے۔ ہاتھ تھوڑے اچھا چاہتا ہے علی، نا 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 ہاتھ نہیں کرنا، اٹھا میرا بیٹا ہاتھ پورا اٹھاؤ، تمہیں خیرات نہ ملے مذاق نہیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا مولا جس کے دل میں آپ کی ولا ہے مرد تو وہی ہے، تو باقی؟ فرمایا باقیوں کی صرف داڑیاں ہیں۔ آباد و شاد رہے وہ بندہ جو علی کی ولا میں، ہاں ہاں جوان گن رہا ہوں، بزرگ نہیں، بزرگوں کا بیٹھنا بڑی بات ہوتی ہے۔ سر آپ کی کیا بات ہے جنہوں نے وصول فرمایا ہے، اور آپ کی دعا ہمارے ساتھ شامل ہے، تھینک یو بیٹا۔ اس نے کہا کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج۔ سرکار مصطفیٰ اپنی مسند رحمت سے اٹھے، تھینک یو، خیمے کا لڑ اٹھایا، مہربانی صاحب، اس کے چہرے پر نگاہ پڑی، جو جملہ فرمایا وہ آپ کے بچوں کو عربی میں یاد ہے، اتنا شہرہ آفاق جملہ ہے۔ فرمایا من لہذا القلب، تھینک یو، کوئی ہے جس کتے کی زبان کو بند، واہ 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 واہ، تھک گیا ہو میرا ساتھ، نہیں 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 اب تازہ دم مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھا، بس آپ کے مرشد علی علیہ السلام اٹھے، محبوب کبریا نے علی کو بٹھایا، بٹھا کے پھر فرمایا او کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، پھر بھی علی اٹھے، دوسری مرتبہ بھی علی کو بٹھایا۔ جس طرح ہر بندہ مجلس پڑھ نہیں سکتا، ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا، سننا بھی ایک فن ہے،
सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है, बच्चे नहीं हैं हम। यूं करो इससे कुछ नहीं होना, न्याज पूरी है। मजलिस आगू दो चार जिले ने खैर ना पढ़े तो थोड़े इलाके में नौकर हैं, लेकिन मैं आपकी मदद मांग रहा हूं जो जवान बैठे हो, बस सिर्फ मदद। तीसरी मर्तबा भी अली उठे, कोई नहीं उठा। ये शबी कब्र हुसैन है, इसके हैदरी मेरा इसके पाक गिलाफ में हाथ है, शल हो जाए मेरे हाथ में झूठ बोलूं तो। मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है अल्लामा हसन जबल बुर्सी, उन्होंने कहा है जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कहां से। इमाम ज़माना आपके हाथों को मोहताज ना फरमाए, जो हाथ शाम के टाइम अली पाक के बाद का बारगाह में फैले हुए हैं। आपकी क्या बात है, फिर कह देते हैं सर हुक्म करो, थोड़ा ऊंचा बोलो तो फिर कहते हैं जो कुत्ते जोगे नहीं। कितना मजा आएगा कयामत के दिन, दाद ना देना, सिर्फ मजे की बात सुनना। कितना मजा आएगा, बड़े 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 नमाजी ये वो पता नहीं यूं यूं खड़े होंगे, एक कुत्ता जन्नत में जा रहा होगा। अली को माना करो, किसी चक्कर में न रहा कर। ये जो वाहिद जंग है खंदक की, ये इस्लाम का दुश्मन है आमर इब्न अब्द वुद। तू बेटा पढ़ता हो ना मजलिस? अच्छा अच्छा तांज बैठा ना, मैं माफी दे, बड़ा मुतमैन है ना। मजलिस अच्छी वही पढ़ता है जिसको अच्छा सुनना आता है, जिसको अच्छा सुनना नहीं आता वो अच्छी पढ़ कभी भी नहीं सकता है। इंज बयान नाल बड़ा वक्त पे पुत्र जे जब इंज बहने बच्चा है ना, उसको समझाना चाहिए ताकि तरक्की करे। वाहिद जंग है जिसमें आपके मौला अली पैदल गए, वो घोड़े पे बैठा था, अली पैदल। सैयद वाला, जड़ा वाला, गिरदोनवा सारे अज़ादार मेरे सामने तशरीफ फरमा है। बच्चे की कहाँ कहाँ के चेहरों की ज़ियारत हो रही, जुमला है ही तुहाडे मिजाज दा। मेरे मौला उसके सामने पहुंचे तो उसने घोड़े पे बैठ के मेरे मौला से कहा कौन है तू, तारुफ करा। जुमला मैं तुहाडी ज़बान च आखना, उर्दू जदी मज़ा ही नहीं आया। अली फरमाया पहले ही कदी जंग की थी, अच्छे लगे हैं आप। उसने कहा क्या मतलब है कीती हूँ, मैं 1000 बंदे से अकेला लड़ता हूँ। मौला फरमाया मुझे तो पता है तेरी पहली जंग है। उसने कहा जी वो क्यों? फरमाया तुझे उसूल हर्ब जंग दे कानून दा नहीं खबर। उसे कहा जी केड़ा कानून? फरमाया मैं जमीन पे खलोता हूँ, तू घोड़े पे बैठे हैं, पहले थल्ले मार फिर तारुफ करते हैं। ये हरामजादा घोड़े से ना गुस्से की हालत में उतरा और इसने घोड़े की टांग काट दी। जुमला मुझे अच्छा लगता है, कोई किसी को लगे ना लगे, काश कोई पढ़ता मैं किबला सुनता। जब मेरे मौला इस पे गालिब है तो मेरे मौला ने इसका सर बाद में काटा, पहले घोड़े की टांग जो उसने काटी थी, मौला इसकी टांग काट कर इसे फरमाते हैं मैं हूं हक का इमाम, ये घोड़े का बदला है। वाह 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 वाह। मिल गए वो लोग जिनके लिए जुमला मैंने ये छुपाया हुआ था। मुझे शाम के वक्त वो मेरे घर में मिल गए मेरे बच्चों। किबला मेहरबानी, सर मेहरबानी, आपको वाह वाह सारी। हाँ वाहिद जंग है जिसमें मेरे मौला पैदल गए, ये सामने खड़ा है। 70 हमले किए थे अमर ने मेरे मुर्शिद अली पर खंदक में, 70। हाँ जी, हर हमला मेरे मौला ने इसका रोका। आखिरी हमला इसके नेज़े का किया था, मेरे मौला ने इसका नेज़ा छीना, फेंका, नेज़ा जा रहा है, अमर भी देख रहा है। कहते या अली तू भी मैदान का बंदा था, खुद रख लेता। दुआ फरमाया जी, ना खुद रखा ना मेरे पास रहने दिया, किधर भेजा। मार्फत पर दर्जात होते हैं, मोमिन सारे होते हैं, आरिफ थोड़े होते हैं। मोमिन ईमान लाना और बात है, इरफान का होना और बात है। जिसके अंदर मार्फत का समंदर है वो बंदा मजा लेगा। बाकियों को हम दुआ देंगे, बाकी अली वाले हैं सारे कामयाब हैं माशाल्लाह। मार्फत का मजा लेना, मुझे अली की कसम है। मेरे मौला फरमाते हैं क्या? उसने कहा नेज़ा किधर फेंका? फरमाया तू सिर्फ लड़ रहा है, मैं अली हूं, मैं लड़ भी रहा हूं, कायनात को देख भी रहा हूं, उनकी आवाजें सुन भी रहा हूं। फरमाया इधर तूने मुझ पे हमला किया, उधर दजला के दरिया में मगरमच्छ ने मछली पे हमला किया, मछली ने मुझे मदद के लिए पुकारा। उसने कहा दजला मगरमच्छ मछली पुकारा,
میں کیسے مانوں؟ میرے مولا نے بلا تسبیح ولایت والی انگلی پھیلا کے فرماتے ہیں دیکھ. واہ 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 واہ، دو چار بندے بول پڑے جی. اس نے جو دیکھا مگر مچھ پیچھے مچھلی آگے، اس نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے مچھلی کو لقمہ بناؤں، پیچھے سے آپ کے مولا کا پھینکا ہوا نیزہ اس کے مغز میں لگا، وہ فنار ہوا، مچھلی تیر کے چلی گئی. میں نے کوئی نیا تیر نہیں چلایا، اتنے تک آپ نے سنا ہوا ہے. اب فیصلہ دو، اب فیصلہ دو نا جی. دجلہ کہاں ہے؟ عراق میں. خندق کتھے؟ مدینے چ. علی مدینے میں کھڑے ہیں، مچھلی عراق میں ہے. واہ 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 واہ، اب بچے بھی بول پڑے ہیں. علی مدینے میں ہے، مچھلی عراق میں ہے. اور میرے خیال میں یہ جملہ میں ہی کہتا رہتا ہوں بچوں سے کہ جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے وہ بولے، پھیپھڑا جس کا ٹھیک ہے وہ بولے. چونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتی ہے، ایسے پھیپھڑا نہ ہو تو بندے کی آواز نہیں نکل سکتی. جاؤ مچھلی چیر کے دیکھ، مچھلی کے پھیپھڑے ہی نہیں. ایک دو جو پہنچ گئے ہو وہ تو حوصلہ افزائی کر دیا کرو یار. اللہ نے مچھلی کو بغیر پھیپھڑے کے خلق کیا چونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اس نے پانی میں رہنا ہے. پھیپھڑے والی چیز اتنی دیر پانی میں رہ ہی نہیں سکتی. تو جب اس کے پھیپھڑے ہی نہیں، میں زور کیوں لاواں؟ میں کوئی دیہاڑی دیا آیا؟ جتنا لگاؤ گے اتنا بولیں گے نا جناب. جب مچھلی کے پھیپھڑے ہی نہیں تو پھر مچھلی نے بول کے نہیں کہا یا علی مدد. مچھلی نے مدد کے لیے علی کو سوچا. میں ہوتا تو دانت ساتھ دے کے گھر چلا جاتا. سوچا، بول تو سکتی نہیں، اس نے اپنے دل دماغ میں سوچا یا علی. وہ ہے عراق میں، علی ہے مدینے میں. اگر تیرے فرید آباد جڑا والا کا کوئی بندہ کہے کہ تو فرید آباد میں کھڑے تو کہتا ہے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد، رنتا ہے نقف میں علی، تو اس کا گربان پکڑ کے کہے جو علی دجلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ اپنے حبدار کی آواز نہیں سن سکتا. یہ ہاتھ بلند کرو تو آپ کو علی خیر حیدری. تھوڑے ہاتھ اچھے چالو جڑے جوان ہو، خیر تھوڑے اچھے، تھوڑے اور بلند. حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ظاہر صاحب مہربانی، سر ملک صاحب مہربانی، سر 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 آپ کی کیا بات ہے. یہ ابن عبد بود اسلام کا دشمن ہے اور مصطفیٰ نے فرمایا یہ کتا ہے. کتا تو وہ ہے جو اسے کتا نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں جی، مسلمان ہی نہیں جی، چونکہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ کتا ہے. یا علی، اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دو ذات، تھوڑا ٹائم لگ جانا ہی. پھر بس آئی، تھینک یو. کتا تو وہ ہے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ کتا ہے، لیکن وہاں بنا نہیں. میں ہوتا تو یہاں پہ بھی داد دیتا. انسانی شکل میں مرا ہے، قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا، لیکن وہاں نہیں بنا. ملک عراق، شہر کوفہ، منبر پہ علی بیت المال تقسیم کر رہے تھے علی غریب مسلمانوں میں. ایک بندہ مسجد میں اٹھ کر کہتا ہے معاذ اللہ یا علی تیری تقسیم میں عدالت نہیں، تو عدل سے مال تقسیم نہیں کرتا. یہ بھونکا علی کو، دشمن بنا ایمان کا. علی نے اسے ویسے فرمایا نکل کتے، بس فرمایا نکل کتے، وہیں بن گیا. جڑا بندہ آل محمد ذکر نہ بولے نا جوان ہو کر، اچھا نہیں لگتا. میرے بچوں ناراض نہ ہونا. اس کا لباس اڑ گیا، یہ کتے کی شکل سے میں مسجد سے نکلا. یہ جملہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں. واہ واہ بھی آپ کو، جملہ بھی آپ کو. بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا جا رہا ہے. کوفہ دے بچے وڈے نکے بزرگ پچھوں، کوئی اٹ، کوئی روڑا، کوئی ڈنڈا، کوئی سوٹا، کوئی لکھ، کوئی لعنت، کوئی برجا، کوئی تھک. ہر بندہ کہہ رہا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا.
اور ٹورنا مولوی دے پیچھے تینوں بڑا مزہ آئے گا قیامت دے دن مولوی صاحب تینوں جنت لے جان گے ہاں چونکہ مولوی صاحب دے پتران دی جاگیر ہے نا جنت ایک دو جنت علی دے پتران دی جاگیر ہے اے میں ہاتھ بن کے کھلوتا ہے کائنات کے گناہ کر کے اگر اللہ نہ کرے بندہ مر جائے وہ معاف کر دے گا بس ایک علی نو بھوک کے نہ مرے جڑے ہاتھ نہیں پہچاندے نا تو آڈے تو شک پہندے ہاں ڈھیر سارا شک پہندے چونکہ دور شک دا گزر رہے ہیں جڑا یہ جنگ کردہ ہوئے نا سانو چنگا بڑا لگ دائے ہو یہ کوئی پھنس گیا ہے تو تیری کیا بات ہے اچھا چنگی جان چھوڑا گیا ایک باری ہاتھ سوچ اکبر دے نوکر حیدری ہر بندہ کہہ رہا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا 20 منٹ میرے گزر گئے 5 منٹ رہ گئے اسی میں رخصت ہونے لگا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا جب سید والا فرید آباد نہیں جانتا تھا جو بات جملہ ہی نہیں پڑھنا کہ جدن نواں کتا پنڈ چک وسطی شہر آ جاوے جڑے پہلے پرانے کتے ہوندے نے واہ 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 اسے کہ دل ہی لگ گیا تو قیدیں ہی مک گیا جی بس انج کر دینے جی جو حال کر دیں جناب میرے تو بہتر جان دیں تسی بولے ہو مسکرائے ہو ہاتھ چاہنے کوفہ دے پرانے کتے ہوئے کیا یہ کتھے ساڑھے علاقے سارے کتے پچھوں ایٹ کے روڑا کے بندے پچھوں حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ انہوں نے بھی لکھا اور ایک علامہ محمد ہے لکھنؤ کے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کی شکل کتے والی تھی عقل تو تھا نا تو اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا گھر جو ان سے تو جان چھوٹے یہ جو میری بیٹیاں میری غیرت بیٹھی یہ جملہ ہے ان کے حق میں ان سے میں دعا لے سکتا ہوں کہ تواڈے کو داد لین تے نہیں کھون تے دل پہ کر دے گل اتنی بڑی ہے جیسے یہ زخمی لہو لہان ہو کے اپنے گھر گیا اس کی بیوی اتفاق ہے وہ روٹی پکا رہی تھی اس نے دیکھا یہ گندا کتا نجس کتا یہ لہو لہان یہ میرے گھر میں کدھر سے آیا روٹی توے پہ پھینکی جوتی اتار کے اس نے مارنے کا ارادہ کیا پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نہ ماری نہ ماری نہ ماری نہ ماری یہ تیرا شوہر ہے کتا نہیں ہے کہتے شوہر ہے میرا حرامی علی کو تو نہیں بھونکا یہ خیرات والے لوگ ہیں یہ آزادہ حکیم صاحب مہربانی سار بھائی جان مہربانی جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے امام زمانہ تو آڑے ہتھاں نو محتاج نہ فرما سید قونین تو آڑے ہتھاں دے آباد جڑا پھیپڑا ٹھیک ہے ہون تو اچھا بولے حیدری ادھر والے بھی سردار راضی بیٹھے ہو دی حیدری آئے حیدری آئے انہوں نے کہا بی بی بات اچھا جی توڑا حکم ہو گیا سرکار پھر آگ دیر انہوں نے کہا شوہر ہے میرا علی کو تو نہیں بھونکا انہوں نے کہا بی بی بات تو یہی ہے اچھا یہ آپ اتنا نہ بولتے تو یہ بات میں نہ کرتا اس نے مومنہ تھی میرے مولا کی حبدار تھی اس نے رسی ڈھونڈی اس کو گھر میں باندھا سر پہ چادر رکھی امیر المومنین کی خدمت میں پہنچی السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المومنین علی فرماتے ہیں علیکہ السلام میرا بھی تجھ پر سلام ہو کیسے آئی ہو میں مولا کی قسم ہے اس نے کہا مولا یہاں پر ابھی ایک کتا بنا ہے میں ہاں بادشاہ وہ میرا شوہر تھا میں آپ کی حبدار ہوں مومنہ ہوں میں سارا اپنا تو کہہ سکتا ہوں نا میں اپنی نسل سمیت نہ اس مومنہ کے اس لفظ پر قربان کر دوں سب کچھ اس علی کی حبدارہ کا جعفر حق ادا نہیں کر پائے گا مولا فرماتے پھر تو اس کی سفارش کرنے آئیے کہتے ہیں نا یا علی تیرا دشمن اور سفارش ہائے 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 مولا فرماتے پھر تو یہاں پہ کیوں آئی ہے کسی جملے پر تو چونکہ آپ جب مسکراتے ہیں نا تو امام زمان علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف میرا شہنشاہ ہمارے جملوں پہ دستخط فرماتے ہیں علی کی معظمہ بیٹی آپ کی دعا کی وجہ سے ہمارے جملوں پر مہر ثبت کرتی ہے اسی ایک جملے پر مہر لگوا دے میں جہاں بھی پڑھوں گا آپ کا نام لے کے پڑھوں گا قبر میں بھی علی کے سامنے آپ کی گواہی نہ دوں میرے نطفے میں شک ہے علی فرماتے پھر تو کیا کرنے آئی ہے کہتے ہیں یا علی میں تو اپنا دکھڑا سنانے آئی ہوں
تیرا کیا دکھڑا ہے؟ کہتے بادشاہ میں ہوں آپ کی حبدار، میں ہوں آپ کی مومنہ، میں ہوں آپ کی محبہ، میرا مولا وہ آپ کو بھونک کے بن گیا ہے کتا، یا علی اس کے ہیں 4 بیٹے، میری سزا ہے میں کتے کے بچے پالتی پھروں؟ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ کو خیرات ملے گی، جس کی چھت پہ علا میں تھوڑا ہاتھ اچھے حیدری امام زمانہ آپ کو ماشاءاللہ کیا کہنے مختصر ٹائم کے لیے ذاکر خیزر عمران صاحب اور ان کے فوراً بعد ذاکر آل محمد ملک پاکستان کی نامور شخصیت جناب ملک شفقت رضا شفقت، ذاکر آل محمد جناب ظہیر بات تھیم صاحب مشترکہ مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے حرف آخر کی حیثیت سے خاندان تطہیر کی ذات پر بآوازیں بلند صلوات۔ مشترکہ برآمدگی شبیہ تبوت شبیہ مصطفیٰ ہم شکل پیغمبر شہزاد علی اکبر علیہ السلام برآمد کریں۔ دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی آجہ السات وفی کل سات من سعد اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارضکا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا۔